السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شہروز انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کیو کوشچن ود شہروز انصاری، جس میں ہمارا تھیم ہے ایک آیت ایک کہانی، اور جس میں ہمارا عنوان ہے گائے کی تلاش اور فرمانبردار بچہ، جس کا آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ جان چکے ہیں کہ گائے کا کلر کیا ہو، گائے کس طرح کی ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی بنی اسرائیل کو سنایا کہ گائے کی گوشت کا کچھ ٹکڑا لاش کو مارا جائے تو لاش اٹھ کر قاتل کے بارے میں بتاتے ہیں، جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ گائے کا ذبح کرنا کوئی مذاق نہیں بلکہ حکم الہی ہے، تو آپ نے یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے، اور جو اوصاف تھے وہ آپ ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں سن سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک کہ آپ نے ہمارا پہلے ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ گائے کی تلاش کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے جگہ جگہ گائے کی تلاش شروع کر۔ اب ان دونوں ٹاپک گائے کی تلاش اور فرمانبردار بچہ، ان دونوں میں کیا چیز ایک جیسی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص رہتا تھا، اس کا ایک نابالغ بچہ اور اس کے پاس ایک گائے کی بچی تھی، یعنی بچیاں تھیں۔ اس شخص نے اس بچے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ رب العزت کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس سونپ دیتا ہوں، تاکہ جب میرا فرزند بڑا اور بالغ ہو جائے تو اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ رب العزت کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی، کہ یہ بچہ اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار تھا، اپنی رات کو 3 حصوں میں گزارتا، والدہ کی خدمت کرتا، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا اور تیسرے حصے میں اپنی نیند کو پورا کرتا، جبکہ اپنے کام سے بھی بڑا مخلص تھا۔ صبح جنگلوں میں جا کر لکڑی کاٹتا، ان لکڑیوں سے آنے والی آمدن کو بھی 3 حصوں میں بانٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا، ایک حصہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتا، اور ایک حصہ اپنے لیے خرچ کرتا۔ ایک دن اس صالح لڑکے کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، تو اس جنگل میں جا اور اللہ رب العزت سے دعا کر، وہ تجھے عطا فرمائے گا اور تو اسے یہاں لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا، جیسا کہ اس کی والدہ نے تمام علامتیں بچیا کی بتائی تھی، وہی بچیا اسے جنگل میں دکھی۔ لڑکے نے والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ بچیا حاضر ہو گئی۔
کیا آپ جانتے ہیں یہ گائے کا واقعہ قرآن میں موجود ہے؟ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اور سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقرہ عربی زبان کا لفظ اور بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے، یعنی گائے والی سورہ۔ اب جب وہ جوان لڑکا اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا تو والدہ نے اسے کہا کہ اس گائے کو بازار لے جاؤ اور 3 دینار میں فروخت کرنا، لیکن اگر کوئی خریدار آئے تو مجھ سے پوچھے بغیر اس گائے کو نہیں بیچنا۔ اب یہ گائے کس نے خریدی، اس کی اور کتنی قیمت لگی، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ کہانی آیت، کہانی آیت۔